تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ صورت ایسی ہے، سمجھیے کہ صورت اسم اعظم ہے، اچھا بس اس کی حقیقت جس کو مل گئی ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسا تزکیہ قلب دے دیتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایمان کمزور ہے یا شکوک و شبہات ہے، تشکیک پیدا ہو جاتی کسی مشکک کے ڈالنے سے، اور وہ اسلام یا عقیدے کے بارے میں ڈاما ڈول ہو جانے لگتا ہے، تو فرمایا کہ اس صورت کو کم از کم روزانہ 101 دفعہ ورد کیا کرے۔ اچھا روزانہ 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور پانی دم کر کے پی لے، اور اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی پلائے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے ایمان و عقیدے میں کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اور ایسا شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ ماننا کے بغیر دلیل کے، یعنی اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا۔ پھر جتنا بھی ایتھیزم اٹھے کہ یار اللہ ہے یا دلیل کیا ہے، اور کہا بھائی میں نے بغیر دلیل کے مان لیا، اپنا کام کرو، ہم تو سجدے میں گر رہا ہے، ہم تو نہ نظر آنے والی ذات، کیوں کہ وہ دل کی آنکھ اس کی ایسی کھل جاتی ہے، پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے، اس معبود برحق کو دیکھتا ہے، پھر وہ ظاہری دلیلوں میں نہیں پڑتا، وہ دل سے فیصلے کر کے خدا کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص یہ کہ منہ میں چھالے ہیں اور کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جلن منہ میں رہتی ہے، تو لکھا ہے کہ 41 مرتبہ اگر یہ مصری کے اوپر دم کر لیا جائے یا چینی پہ دم کر لیا جائے اور اس دم کی ہوئی چینی اور مصری کو چوسے انسان، 11 دن تک پابندی سے کرے، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کا مرض، چھالے، تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مسوڑے کے اندر درد ہوتا ہے، مسوڑوں میں درد تکلیف ہوتی ہے، دوائیں لگاتے ہیں، تسکین نہیں آتی، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کے مرض نہیں ٹھہرتے۔ اس کا فائدہ، اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو ایسی موذی جانور نے کاٹ لیا یا کوئی ایسا مرض لگنے کا خطرہ، بڑی موذی مرض ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو فرمایا کہ 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کرے، اور 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر لے، کسی بھی قسم کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا مرض اس کو اٹیک نہیں کرے گا جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اچھا، جو آج کل کرونا وائرس آج بالکل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کرونا وائرس آج کل جو پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح کتنے وائرس پھیلتے رہتے ہیں، یہ ایک ہے، اس سے پہلے کتنے پھیلے ہیں، کبھی ابولا وائرس آ گیا تھا، طرح طرح، تو بس اس کے لیے 100 دفعہ روزانہ سورہ اخلاص کی پابندی شروع کر دیں، عشاء کے بعد کرنے والا کسی بھی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں، پانی دم کر کے خود بھی پئیں، پورے گھر میں پلا دیا کریں، انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی موذی مرض اس گھر کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر آلریڈی کسی کو لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کلی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر خوبی۔ اور ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو بانجھ ہے بھئی، اس کی اولاد نہیں ہوگی، بہت سے ڈاکٹر ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی بچے دانی میں پرابلم ہو گیا، ٹیوب کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کتنے ہارمونز پرابلم بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے زبردست اس کے اندر صرف 10 دن کا عمل ہے۔ اچھا ہاں، 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے، اچھا 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں، اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ بانجھ پن جو میرا دور ہو جائے، اور اولاد کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے، یا اللہ یہ جو وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے اور ہمیں صحت مند اولاد عطا فرما، تو یہ دعا کر لیا کرے۔ تو 10 رات کرنا ہے، یعنی ہر عشاء کے بعد کر لیا کرے، تو 10 دن کرنا ہے، انشاءاللہ 10,000 دفعہ پوری ہو جائے گی، اور اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا رہے، تو جناب یہ کرے کہ 10 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مرض کو فش کر دیں گے، انشاءاللہ وہ مرض کسی بھی قسم کا ہوگا دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ زچہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت یہ بہت زبردست ان کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، اور انسان تنگ آ گیا ہے، تو اس کے لیے قل هو اللہ، ظاہر ہے کہ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہے، یہ قل هو اللہ جو ہے روزانہ 71 ٹائم پڑھنا ہے، 71 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اللہ سے حاجت مانگتے رہیں، اور 71 دن ہی عمل کرنا ہے، 71 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے فیصلے فرما دیں گے راحت اور کامیابی کے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ قیدی کے لیے،
اگر کسی کا کوئی بے گناہ قیدی گرفتار ہوا ہے یا خود قیدی قید کے اندر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے. اچھا. ہاں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بنا دیں گے کہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا، سبحان. باعزت بری ہو جائے گا. بس یہ اگر واقعی گناہ گار مجرم ہے تو سچی توبہ اللہ سے کرے، سچی توبہ کرے اور یہ کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب توبہ قبول ہو گئی تو دنیا میں اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور پھر نکل کے پھر خدا کا بندہ بن کے رہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے فوائد ہیں اور بڑے بے نظیر فوائد ہیں. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایمان کامل عطا کریں گے اور توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوگی. اچھا. اولاد لم یلد ولم یولد والی جو شان ہے وہ اس کا غلبہ ہو جائے گا، اس کے اولاد نہیں ہوگی، لیکن اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے اور شاندار زندگی گزرے گی. سبحان اللہ. یہ ایک اس کی تعبیر. اور دوسری تعبیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کے امور کے اندر ہر موڑ میں کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت جنت میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو محفوظ کر لیں گے اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا عقیدہ کا جو شک و شبہ یا فساد ہوگا اس سے وہ توبہ طائب ہو جائے گا اور توبہ طائب ہو گئے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. سبحان اللہ. یہ اس کے خواب میں تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، یہ جو اس میں سب سے ایک جو آپ نے اس میں ایتھیزم کے بارے میں کہا، برے عقیدے کے بارے میں، ویسے تو سارے فوائد اس کے بے نظیر ہیں. وہ کسی کے لیے کرنا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے مضبوط ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز بیان بھی دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو کچھ ان کے لیے پڑھ کے ان پہ غائبانہ کوئی تصور کیا جائے تاکہ ان کا ایتھیزم دور ہو، تو اس کی برکت سے اور لوگوں کو بھی اس کا وہ شر. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے، بہت اچھا ہے. بالکل اس میں تو بالکل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہ غائب کی دعا غائب کے لیے یہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جو ہے وہ، اور یہ نبی کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ابو جہل کے دعائیں کر دی، یا اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے، اس کی وجہ سے اور کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، کتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایسا ایتھیسٹ نظر آتا ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے آج میڈیا کی دنیا میں اور سادہ لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو بالکل آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. 100 دفعہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے جو 101 دفعہ پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس کے اوپر دم بھی کریں اور اس کے لیے شرح صدر مانگیں، یا اللہ ایمان اور اسلام کا شرح صدر اس کو عطا فرما دے، اس کی بصیرت کی آنکھ کھول دے. تو حقائق اس کو جب پتہ چل جائیں گے تو ایتھیزم کو بھول جائے گا، خدا کا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. ناظرین جی، آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے اس قدر بے انتہا فائدے ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا اس کو معمول بنائے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اعتقادی شرک پیدا ہو، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو کیسی بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے. کتنا آسان ہے. زبردست. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مختلف بلاؤں کے اندر مبتلا ہے، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، مالی تنگیاں ہیں، بعض ایسے گھرانے خاندان ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں، اور یا یہ کہ نہیں ہے، ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلائیں کبھی لپٹ نہ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 101 مرتبہ عشاء کے بعد یہ سورۃ کافرون پڑھا کریں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا ہمیشہ اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلا اگر موجود ہے نہیں رہے گی اور کوئی آنے والی بلا بھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گی، یہ اور خاندان پورا محفوظ رہے گا. زبردست اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے، بعض بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی، دوا دے دی سب کو، نیند کی بھی دوا دے دی، نیند بھی نہیں آتی اس کو، روتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 3 مرتبہ روزانہ یہ سورت جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں. دونوں کانوں میں زور سے 3 پھونکے مار دیں، چہرے پہ پھونک دیں، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ مل دیں، بس. تو یہ جو ہے وہ 7 دن اگر کر لیں، کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکین ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے بغیر وجہ کے. بالکل ہے، یہ اس کے لیے بہت تاثیر ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا. جی یہ تو سورۃ کافرون. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ روزے میں، عبادت میں سستی ہے اس کو،
تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے. اور آج یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ہر ایک کو لگا ہوا ہے, یہ تو ہر ایک کی ہر ایک کی ضرورت ہے. تو 11 مرتبہ روزانہ یہ سورۃ کافرون پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں, اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ طاعت کے اندر جو میری کاہلی اور سستی ہے اس کو دور کر دے اور چستی پیدا کر دے, تیری عبادت والا بن جاؤں. تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق دے دے گی. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بالکل سارا دن ہر عبادت, روز بالکل ہر روز کی عادت بنا لیں. بالکل بنا, بہت آسان ہے. وہ بڑی صورت نہیں, 6 آیتیں ہیں جناب, 11 دفعہ مشکل کام ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ جو ہے یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح دیں گے. یعنی اس سے یہ مکالمہ ہو یا ویسے کو مقابلہ ہو لیکن کفار و مشرکین پر حاوی ہوگا. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ایمان کا استحکام عطا کریں گے, دنیا میں نیکیوں کی توفیق ہوگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے. سبحان اللہ. کا ایک مطلب یہ, اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بدعت کے حوالے سے کسی قسم کی بدعت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. ہاں بھلے بدعتی لوگوں کے اندر رہے, بھلے مشرکوں کی بستی میں رہتا ہو, لیکن یہ اپنی توحید سے ہٹے گا نہیں. اللہ اس کو توحید پر ہی, ایمان پر ہی اس کو موت دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کے لیے بشارت. بہت خوب. بہت حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے, اللہ ہم سب کو ہے. صحیح بات. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے, چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں, بس ایک دفعہ کر لیں 11 بار. اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے تو کتنی آسانی ہو جائے. ہم ہر وقت, ہماری دعا ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھ سکیں, وقت پہ پڑھ سکیں, اور ایسی بہت سی چیزیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے ہیں. تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے, اور اپنے بچوں کی مضبوطی کے لیے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں ان کو, سب کھا لیں تو یہ واہ واہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, بڑی ایمان افروز بات ہے اور آسان بات ہے, اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے, آسان بات ہے. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے, اس کے فضیلت میں یہ ہے کہ جادو ٹونا, ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جادو ٹونا جو ہے نظر بد ہے, اور دوسرے جو ہے جناتی تصرفات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کے اندر اس کو بڑی تاثیر ہے. اگر روزانہ والدین اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھ کے دم کر دیا کریں تو کسی قسم کی نظر بد ان کو نہیں لگے گی, اور کوئی جناتی آسیبی جو اثر انداز نہیں ہوں گے, اور نہ ان پر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہوگا. تو روزانہ 3 مرتبہ کا اہتمام کر لیں, باوضو 3 مرتبہ دم کر دیا کریں. اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, عام طور پہ بچے اسکول بھیجے جاتے ہیں, کسی تقریب میں جا رہے ہیں تو 3 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں تو نظر نہیں لگے گی. یہ اس کی تاثیر. اور ایک اس میں تاثیر یہ کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اس کو رفع کرنے کے لیے 100 مرتبہ روزانہ سورۃ فلق کی تلاوت کریں. روزانہ سورۃ فلق پڑھیں اور پڑھ کے جو اپنے آپ پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, اور یہ 5 دن صرف عمل کرنا ہے. 5 دن کے عمل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جادو ٹونے کی کسی بھی قسم کی جو اثرات ہوں گے اس کو رفع کر دیں گے. کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جادو ٹونے کی گریں باندھنے والی جو بالوں میں بھی ہے یا رسیوں میں دھاگوں میں باندھ کے جو پھونکتی ہیں, تو اس سے پناہ مانگی ہے. تو جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شفا دے دیتے ہیں. اور ایک تاثیر اس میں کہ اگر بدن میں کسی جگہ درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو کسی بھی قسم کا بدن کا درد جو ہے وہ درد دور ہو جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. یہ بھی اس میں خوبی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس پیشی ہے یا باس جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کے شر سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو آپ جب جائیں تو 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے اس کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے شر کرنے سے باز رکھیں گے. اور ظاہر آپ محافظ اعظم کی پناہ میں ہیں تو کوئی آپ کا گوبال بے کاری بھی کر سکتا. تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور پھر اس کے علاوہ باقی بہت سی اس کے فوائد بعد والی صورت کے ساتھ مل کر متعلق ہیں, وہ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے. اور جہاں تک جو ہے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے اس کو خواب میں اس کو سنا یا پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسم اعظم عطا کریں گے. اچھا, اس کو اسم اعظم نصیب ہوگا, اور یہ ہے کہ اس کی زندگی بھلی چنگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی خدمت کا اس کو موقع ملے گا.
ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب ہے کہ اس سے عداوت کرنے والے، اس سے حسد کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے حسد اور عداوت میں اس پر حاوی اور کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی پناہ میں رکھ کے ان سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بشارت ہے۔ اور ایک بشارت اس کے لیے ہے کہ جادو ٹونا اگر کسی نے ان پہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس کی شفا اور صحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جادو ٹونے کی اثر کو توڑ دیں گے۔ اور یا یہ کہ اگر کوئی شخص کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے صورت دیکھی اور پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ جو جادو ٹونا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی اس کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھ کے اس جادو ٹونے کے حملے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کی خواب میں تعبیر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی صورت اور اس کے بے تحاشا اس کے فوائد ہیں۔ تو بندے کو تو چاہیے اتنے حضرت چارٹ بنا کے رکھ لے، اس پہ ہر صورت، جیسے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے وظیفے ہیں، اب بدن میں درد، آرتھرائٹس کا درد، گھٹنوں میں درد ہر کسی کو ہوتا جا رہا ہے تو سورہ فلق پڑھ لیا، تو ایک چارٹ بنا لیا جائے اور اپنے کہیں بیڈ روم میں لگا لیں تاکہ بر وقت یاد آ جائے۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ انسان اگر نظریاتی طور پہ عقائد کے اعتبار سے اگر تشدد کا شکار ہے، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں خاص طور پہ جیسے نظریات پھیلے ہوئے ہیں، انسان طرح طرح کے نظریہ گھڑ لیتا ہے، تو اس کو اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام یا قرآن کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ 100 مرتبہ اس کا تلاوت کر کے، پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سارے شبہات سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل جو ہے نوجوان بچے ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، مغربی ماحول کو دیکھتے ہیں، اور اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مغرب مشرق کا کوئی فرق نہیں رہا، دنیا میں چک دیہات میں بیٹھا بندہ بھی سن کے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو سب کے لیے جو ہے یہ زبردست ہے، والدین کو چاہیے روز یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی دب کر تمام بچوں کو پلائیں، شوہروں کو پلائیں، خود پئیں، تاکہ کوئی ایسا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی جو ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے، کیونکہ ایمان وہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نجات ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ، اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر درد انسان کے ہے، اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ اگر سورۃ الناس دم کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس درد کو رفع کر دیتے ہیں، اور یہ 11 دن یہ عمل پابندی سے کریں، انشاءاللہ وہ شفا کامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی حاکم کے پاس یا کسی جج کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور وہاں اندیشہ ہے کہ یہ سختی کرے گا، اس کے خلاف کوئی حکم نامہ صادر کر دے، تو یہ جو ہے وہ 41 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر کے اس سامنے پیش ہو، انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچہ رات کو سوتا ہے، چونکتا ہے، بہت سے بچے رات کو خوف سے اٹھ جاتے ہیں، چونکتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے 7 دفعہ اگر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بالکل پرسکون نیند عطا کرتے ہیں، اور کسی قسم کا اس کو خوف اور طاری نہیں ہوتا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، یہ آج کل یہ ببل بھی ہے، اس نے ڈس لیا، کوئی سانپ بچھو نے ڈس لیا، یا اور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا سے ڈس لیا، اس کی تکلیف ہے، تو اس جگہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتے جائیں اور بسم اللہ ملا کے سورۃ الناس پڑھتے جائیں، 5 منٹ تک یہ عمل کریں اور پھونکتے رہیں، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا درد، یہاں تک کہ سانپ نے بھی اگر کاٹا ہو تو اس کا جو زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ یہ زبردست عمل ہے۔ اور آج کل یہ کرونا وائرس وغیرہ یہ موذی مرضی تو ہے، یہ ایسے موذی مرض ہے کہ انسان جو ہے وہ بے حال ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے، سبحان اللہ، تاکہ کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے یہ کرونا وائرس یا دوسرے جو وائرس ہیں ان کا کوئی حملہ نہ ہو، اس سے انسان محفوظ رہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ دونوں صورتوں کو ملا کے معوذتین اس کو بولتے ہیں، کیونکہ معوذتین کی بھی اپنے فوائد ہیں۔ تو معوذتین کا فائدہ یہ کہ اگر کسی پر ایسا جادو ہوا کہ جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا اور ہر علاج کر لیا، بالکل بے بس ہو گیا آدمی، تو 5 دن کا عمل کریں اور یہ معوذتین پڑھا جائے 101 مرتبہ۔ 101 مرتبہ معوذتین پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، دونوں صورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو 1 ہوگا۔ اس طرح 101 دفعہ پورا کریں، اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ شروع میں درود نہیں پڑھنا، آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو ہے وہ پانی بھی دم کرنا ہے، وہ پانی جو ہے وہ جو بھی مسحور ہوگا اس کو پلائیں اور اپنے اوپر چھڑکیں اور ادھر گھر میں چھڑک دیں۔ 5 دن پابندی سے کر لیں، کسی قسم کے بھی جادو ہوگا وہ ٹھہرے گا نہیں۔ اور یہ اندر سے بھی جادو کا اثر توڑتا ہے، اور باہر سے جو احوال جادو کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت زبردست مجرب عمل ہے۔
معوذتین کا. اسی طریقے سے معوذتین کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سفر میں گیا ہے اور اس کو سفر میں کسی قسم کو خوف ہے، مال چوری ہونے کا خوف ہے یا بیمار ہونے کا خوف ہے یا کہ اور جو درندے کا کسی کا خوف ہے، اور آج کل جیسے کورونا وائرس، لوگ جی باہر نکلیں گے جی کوئی خطرہ ہے باہر نہ نکلیں، تبھی تو آپ دیکھیں یہ نیو یارک کو جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اسی طرح اور جگہوں کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ جن کو نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جیسے یہاں پر ان کا جو فارمیسی والے فارمیسی کھول سکتے ہیں، سبزی والے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، تو مطلب ہے اب ان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے. لہذا وہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زبردست اس میں تاثیر ہے کہ 11 مرتبہ فلق اور ناس، پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بعد میں نہیں، تو دونوں کو ملا کے جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور تھوڑا سا پانی پی کے جو وہ گھر سے باہر نکلیں. کسی قسم کی کوئی ایسی آفت اس کو پیش نہیں آئے گی. زبردست مجرب عمل ہے. سبحان اللہ. کوئی درندہ ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ جو غیر مری چیزیں ہیں جیسے وائرس وغیرہ ہیں، یہ اس کا کسی قسم کا افیکٹ اس کو نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ صحابی سے کہا اگر تو دین و دنیا کی خیر چاہتا ہے تو روزانہ 10 مرتبہ فلق ناس پڑھ لیا کر، تو یہ دین و دنیا کی خیر روز ملا کرے گی. اچھا، کہ اتنی زبردست چیز ہے یہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب آدمی کہے کہ جی یار یہ میرے کسٹڈی میں، یار یہ بندہ میری کسٹڈی میں، ڈونٹ وری، تو لوگ بس یہ بے فکر ہو گئے. بچہ اسکول میں چھوڑ کے اس مس کے حوالے کر کے ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ. اب آرام سے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مس نے میڈم لے لیا اسکول چلا گیا، تو اس مس کی پناہ کتنی بڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور حالانکہ اس بیچاری کی کیا حقیقت ہے یا اس ٹیچر کی کیا حقیقت ہے، لیکن اسکول چھوڑ کر ہم کتنا مطمئن ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلق ناس تم پڑھو تو میری آغوش و پناہ میں آ گئے، اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آغوش سے بڑھ کر کون سی آغوش ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو معوذتین روزانہ 11 مرتبہ. اس لیے میں ناظرین سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ 11 مرتبہ فلق اور ناس جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس میں دین دنیا کی ساری خیریں بھی ملے گی، اور ہر طرح کی آفتیں، دین کی، دنیا کی، مادیت کی، مانوی ہر آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی. آپ کو لمبے چوڑے کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. اس کے اندر اور ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے کھانے پینے کے اوپر آپ 3 مرتبہ دم کر دیا کریں. جو بھی کھانا پکتا ہے اس کے اوپر 3 مرتبہ جب بسم اللہ پہلے پڑھی، پھر 3 مرتبہ ملایا، آخر میں 1 مرتبہ درشی پڑھ لیا، تو کھانے پہ دم کر دیا کریں. تو وہ کھانا کسی بھی اعتبار سے آپ کو ضرر رسانی ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. اور وہ کھانا بلکہ آپ کی صحت اور آپ کی عافیت کا باعث بنے گا، آپ کو نافع ہوگا. لہٰذا ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر صبح شام کھانا پکتا ہے، اور انسان جو کھاتا ہے یہ آج آفتیں جسمانی اس کھانے سے پیدا ہوتی ہیں کہ کھانے کا کوئی نہ کوئی پوائزن ہو گیا، کھانے نے اندر جا کے خرابی پیدا کر دی، پانی پیا تو کوئی پرابلم ہوگا. تو یہ ساری جو کھانے پینے سے پرابلم پہ پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کا اہتمام اگر کریں، اپنی دواؤں پر بھی، اپنی غذاؤں پر بھی روزانہ 3 مرتبہ دم کرنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ظاہری باطنی عافیت بھی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں بھی انسان رہے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھا اور سنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام، پیغمبر اسلام یا عقائد ایمانیہ کے بارے میں کسی وسوسے کے اندر مبتلا ہوگا یا مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وسوسے سے نکال دیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے. ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے. یہ انشاءاللہ ایمان پر اس کی موت آئے گی، بھلے درمیان کی زندگی میں اس کو اپ ڈاؤن مد و جزر اس کی زندگی میں آئیں، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایمان پر اس کا جو انتقال ہوگا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ضرر رساں چیزیں، بھلے وہ جنات میں سے ہوں بھلے انسانوں میں سے ہوں، جو بھی شریر لوگ ہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان شریر لوگوں کی شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچے گا. یہ اس کے خوابوں میں تھا. سبحان اللہ. بہت خوب.